بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ عرصہ پہلے کہ جب روافض نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے تان و دشنی کا نشانہ بنانا شروع کیا، اس وقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس الطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نعرہ دیا اور بہترین حکیمانہ انداز میں یہ نعرہ ساری کائنات میں لگوایا گیا۔ اور نعرہ کیا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یعنی اس میں آیات قرآنیہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے آئی ہیں ان کا نچوڑ تھا، یعنی سب آیات قرآنیہ یا احادیث مبارکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف و توصیف میں آئی ہیں ان کو نچوڑ دیا جائے یا ان کو اکٹھا کر دیا جائے، یوں سمجھ لو کہ اس کو کوزے میں بند کر دیا جائے، تو یہ نعرہ بن جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لیکن اس پر روافض نے بہت شور مچایا، پوری دنیا میں شور مچا، جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، لیکن لوگوں نے کہا اب تمہاری بات چلنے والی نہیں۔ جب ان کی بات نہ چلی تو رافضیوں نے اپنے کچھ پالتو لوگوں کو جو بیس بدل کے سنیوں میں آئے اور انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب دیکھو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فلاں صحابی سے فلاں ہوا، فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ معاذ اللہ۔ مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کی باتیں بتانا شروع کر دی کہ فلاں صحابی سے فلاں موقع پر فلاں ہوا، لہذا وہ سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، لہذا اس طرح نعرہ لگانا ٹھیک نہیں۔ لوگوں نے کہا کتنے لعنتی بدبخت آدمی ہو تم، شرم نہیں آتی، تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعض صحابہ سے لغزشیں واقع ہوں گی، لیکن میری نسبت صحبت اور صحابیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ تم نے یہ نہیں سنی؟ تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى واللہ بما تعملون خبیر، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، واللہ بما تعملون خبیر، کہ یہ سارے کے سارے صحابی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی ہیں، ان سے میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اس کے باوجود کہ جو وہ کرنے والے ہیں میں جانتا ہوں، ان کے جو اعمال ہیں، جو لغزشیں واقع ہوں گی وہ میں جانتا ہوں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے صحابی کے بارے میں جب ان کا یہ وار بھی کامیاب نہ ہوا تو پھر پتہ ہے کیا کہا؟ نہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہیں، ہر امتی جنتی جنتی، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لہذا یہ نہ کہو ہر امتی جنتی جنتی۔ واہ، کمال مہارت سے یہ بات بھی کی گئی تاکہ لوگوں کو اس نعرے سے ہٹایا جائے۔ لیکن کیا کریں جب قرآن و سنت موجود ہوں تو ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا اپنے آپ کو کہلوائے میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ نانا، خدا کی عزت کی قسم، آؤ قرآن پاک کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے جو پہلے ایمان والے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہیں بنسبت بعد والوں کے، لیکن بعد والے ہوں یا پہلے والے سب صحابہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور اس کے اوپر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29، اس سے میں آپ کو ایک خوبصورت اقتباس اور ایک خوبصورت جو ہے بات وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں، ایک وہ کہ قبل فتح مکہ شریف مشرف با ایمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، دوسرے وہ کے بعد پھر فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جانتے ہوئے بھی کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ امتی کے بارے میں یہ تو آیا ہے کہ یہ بالآخر جنت میں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد
جو اس نے گناہ کیے وہ جنت جائے گا. لیکن صحابی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ لغزشیں ہوں گی پھر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. یہ کسی اور مومن سے کیا ہو تو بتاؤ. یہ یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ صحابی کا مقام اور امتی، عام امتی اور خاص امتی، صحابی کا مقام ایک جیسا ہی کر دیا. نا ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے تم یہ چوری کر جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کے بارے میں خاص بات ہے کیا کہ وہ ایسے جنتی ہیں جن سے وعدہ کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے وہ کیا کریں گے. اور ان کے بارے میں فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جو یہ عمل کرے گا، جو یوں کرے گا وہ سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. رب چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے. اور ان کے لیے پہلے ہی فرما دیا اللہ جانتا ہے کہ کیا کریں گے، پھر بھی میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا. اور کیسا وعدہ فرمایا؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا. جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. جی جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے، آواز تک جہنم کی نہیں سنیں گے. وہ تو ایسے جنتی ہیں. تم نے عام امتی اور خاص امتی صحابی کو برابر کر دیا. یہ امتی سے مجھے یاد آیا، آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے، نہیں جی یہ سیدوں کی عزت کرو، امتی کو چاہیے کہ سید کی عزت کرے. ہم سیدوں کے نوکر، ہم ان سادات کے احترام کرنے والے ہیں جو اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کا احترام کرنے والے ہیں. یاد رکھو سادات کرام اور سید جتنے بھی ہیں وہ پہلے امتی ہیں، پھر سادات اور پھر سید ہیں. اگر وہ امتی نہ ہو تو سید ہی نہیں. یاد رکھو جو کہے میں امتی نہیں رسول اللہ کا، وہ سید ہی نہیں. لہذا پہلے امتی ہونا ضروری ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سید ہیں، یہ امتی ہیں، یعنی امتی ہیں تو وہ امتی نہیں، تو جو امتی نہیں وہ تو نبی ہے. کامن سینس کی بات ہے، کوئی عقل استعمال کرو. جو امتی نہیں وہ تو نبی ہے. تم سیدوں کو نبی مانتے ہو؟ استغفر اللہ العظیم. امتی سب سے پہلے، سب سے بڑے امتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں. تو بھائی حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ ہیں وہ پہلے امتی ہیں، پھر صحابی ہیں. اور جتنے اہل بیت اور آل محمد اور سید ہیں وہ پہلے امتی ہیں، پھر جو ہے وہ سید ہیں. تبھی تو جا کے بات بنے گی. جو حضور کا امتی نہ بن سکا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ سید ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو، یہ بات کرنا بھی چھوڑ دو کہ تم امتی ہو، فلانا سید ہے. نہ، استغفر اللہ العظیم. سیدوں کی ہم بہت قدر اور احترام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ رسول نے بتائی ہے. ہم جانتے ہیں، ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ سیدوں کا کتنا احترام ہے، لیکن یہ بھی کوئی نہ سکھائے کہ سید اور ہوتے ہیں، امتی اور ہوتے ہیں. سید بڑا امتی ہوتا ہے، سب سے پہلا امتی ہوتا ہے، بڑا امتی. جب وہ سید امتی نہیں تو پھر سید بھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے وہ امتی ہے. اور باقی جو ہاں یوں کہہ دے کہ سید ایک ذرا خاص امتی ہے، اس کو حضور سے خاص نسبت ہے، یوں کر دے تو میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابی خاص امتی ہے. عام امتی اور خاص امتی کو برابر نہ کرو. یہ تو وہ صحابی تو وہ ہے، اور اس میں سارے اہل بیت بھی شامل ہیں. جب ہم صحابی کہتے ہیں تو امام حسن بھی مراد ہے، امام حسین بھی مراد ہے، مولا علی بھی مراد ہے. سارے صحابی جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ فرماتا ہے یہ جہنم کی آواز تک نہ سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ بتاتا ہے. تو جو کسی صحابی پر تان کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے. اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہے، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں. رب عز و جل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرما دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے. بئیہما، میں تم سے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، اس کے بعد کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت کی توفیق دے.
اور جو لوگ اس طرح روافض کا ساتھ دیتے ہیں ان کو اگر ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو چنیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا اور جہنم کی تو وہ آواز تک نہ سنیں گے. اللہ کریم ہم سب عام امتیوں کو بھی ان خاص امتیوں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا پیار نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.